بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، اسلامی تاریخ میں بہت سی عظیم ہستیاں گزریں جنہوں نے اپنے علم، تقوی، فہم دین اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین اسلام کو زندگی بخشی، مگر ایک ایسی ہستی بھی ہے جنہیں دنیا اسلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور مجدد دین و ملت کے عظیم لقب سے یاد کرتی ہے، جنہوں نے نہ صرف علم و فضل کے میدان میں بلکہ روحانیت، فقہ، حدیث اور عقائد کی حفاظت کے میدان میں وہ شمع روشن کی جو آج بھی روشن ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسا نام جو گمراہی کے اندھیروں میں ہدایت کا چراغ بن کر چمکے۔ یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو فقط عبادات، علم یا تصوف تک محدود نہ رکھے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے ایمان، عقیدے اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور جب کوئی یہ کارنامہ کرتا ہے تو ان کی ذات شخصیت صرف ایک انسان نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک تحریک بن جاتی ہے۔ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہی شخصیتوں میں سے تھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ان کی ولادت سے پہلے کی بشارتیں سے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی روح پرور اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ ایمان افروز تاریخی اور عاشقانہ سفر۔ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے قبل ہی اولیاء اکرام اور علماء کو ان کے وجود کی خوشخبری خوابوں اور کشوف کے ذریعے مل چکی تھی۔ حضرت سیدنا شاہ آل رسول ماں رہروی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا، ایک ایسا نور ظاہر ہوگا جو بدعتوں کا قلعہ قمع کرے گا اور سنت کی شمع روشن کرے گا۔ اسی طرح بریلی اور اس کے گرد و نواح کے بزرگان دین نے بھی اس آنے والے مجدد کے نورانی آثار دیکھے تھے۔ بعض روایات کے مطابق اعلیٰ حضرت کی والدہ ماجدہ نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اور اس آنے والے بچے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی تھی۔ آپ کی ولادت 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری مطابق 14 جون سن 1856 عیسوی بروز سنیچر بریلی شریف کے محلہ سوداگران میں ہوئی۔ آپ کا نام احمد رضا آپ کے دادا محترم حضرت مولانا رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان نے رکھا۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت عبادت، ادب اور علم کی طرف مائل تھی۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جانا، نعت شریف سنتے ہی آنکھوں سے آنسو آ جانا، یہ سب بچپن ہی کی علامتیں تھیں جو آپ کی روحانی عظمت کی دلیل تھی۔ آپ نے صرف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں بسم اللہ شریف پڑھی۔ اس موقع پر شہر بھر کے علماء اور صوفیہ جمع ہوئے۔ بسم اللہ کے فوراً بعد آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت اس خوبی سے کی کہ حاضرین پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ کے والد ماجد مفتی نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان آپ کے پہلے استاد تھے۔ ابتدائی تعلیم میں ہی آپ نے فقہ، اصول فقہ، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، ریاضی، حدیث، تفسیر اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ نے محض 13 سال 10 ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ اس پر والد محترم نے کہا، ماشاء اللہ، تم نے بالکل درست فتویٰ دیا ہے، اب تم میرے فتووں کے وارث ہو۔ اس کے بعد آپ نے 50 سے زائد علوم میں کمال حاصل کیا، جن میں فقہ، اصول حدیث، تفسیر، علم فلکیات، طب، منطق، فلسفہ، ہندسہ، شاعری اور علم نحو شامل ہیں۔
آپ حضرت سیدنا شاہ آل رسول ماہروی علیہ الرحمت و رضوان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ آپ نے سلسلہ نقش بندی، قادری، چشتی اور سہروردی چاروں سلاسل میں خلافت حاصل کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میرے مرشد کی نگاہ فیض نے مجھے وہ کچھ عطا کیا جو بڑے بڑے مجتہدین کو بھی عمر بھر نہ ملا۔ آپ کے لاکھوں مریدیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور دنیا کے دیگر حصوں میں موجود تھے۔ آپ سلسلہ قادریہ رضویہ کے عظیم شیخ تھے۔ آپ نے حضرت سیدنا شاہ آل رسول ماہروی علیہ الرحمت و رضوان سے خلافت حاصل کی تھی۔ آپ کا معمول تھا کہ علمی مصروفیت کے باوجود روزانہ وظائف، چلہ کشی اور اوراد کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ آپ فرماتے، تصوف بغیر شریعت گمراہی ہے اور شریعت بغیر تصوف خشکی ہے۔ آپ کے روحانی خلفاء کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جن میں مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان نوری، علامہ امجد علی اعظمی، علامہ نعیم الدین مراد آبادی تھے۔ اہل اسلام پر یہ حقیقت مخفی نہیں کہ دین اسلام کی بنیاد عقیدہ صحیحہ پر ہے۔ جب بھی تاریخ میں کوئی ایسا نظریہ یا بات سامنے آئی جو کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو کھڑا کیا جو اس باطل کو رد کر کے حق کو ظاہر کر دی۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں بر صغیر میں کچھ افراد نے ایسی عبارتیں لکھیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں گمراہ کن یا کفر کے قریب باتیں پائی گئیں۔ اعلیٰ حضرت نے غیر مقلدین، دیوبندی، وہابی، قادیانی فرقوں کے خلاف بے مثال علمی دفاع کیا۔ سن 1905 عیسوی میں آپ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کیا، جہاں کے علماء نے آپ کے علم پر تحسین کی مہر ثبت کی۔ مکہ مکرمہ کے مفتی شیخ حسین بن صالح جمال الدین نے فرمایا، احمد رضا ہندوستان کا فخر ہے، ان کے فتاوی میں علم، فہم اور بصیرت کا دریا بہتا ہے۔ آپ نے جماعت رضائے مصطفیٰ قائم کی تاکہ سنی مسلمانوں کو گمراہ فرقوں سے بچایا جا سکے۔ آپ نے جہیز، سود، بدعات، بے پردگی اور دیگر مسائل پر سخت فتاوی جاری کیے۔ ان کا مشہور فتویٰ جہیز کے خلاف آج بھی نکاح کی سنت کو بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کی بنیاد عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھی۔ ان کا ہر کلام، ہر فتویٰ، ہر نعت اور ہر قدم اسی عشق کے تابع تھا۔ وہ فرماتے ہیں، میری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، لبوں کا ترانہ اور روح کی جان صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ان کی تحریروں میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں روا دوا نظر آتا ہے جیسے دریا کے اندر روانی۔ ان کا کلام صرف نعت نہیں، ایمان کی روح تھی۔ ان کی نعتیں صرف جذباتی نہیں بلکہ عقیدے کو سنوارنے والی تھی۔ اعلیٰ حضرت صرف محب نہیں، سچے عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ جب کوئی گستاخ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا دین میں بگاڑ پیدا کرنے والا سامنے آتا تو اعلیٰ حضرت پوری جرت سے کھڑے ہوتے۔ انہوں نے صاف اعلان فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم یا فرقے سے ہو۔ یہی غیرت تھی جس نے انہیں فتنہ قادیانیت، وہابیت، دیوبندیت، نیچریت سب کے خلاف کھڑا کیا۔ امام احمد رضا نے قلم کو اس وقت ہتھیار بنایا جس دور میں فتنوں نے سر اٹھایا۔ آپ نے دین اسلام، عقائد اہل سنت اور ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے لاکھوں فتاوی تحریر فرمائے۔ ان کا سب سے مشہور کارنامہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جو 30 جلدوں پر مشتمل اور تقریباً 1,20,000 سے زائد فتاوی پر مشتمل ہے۔ یہ صرف فتووں کا مجموعہ نہیں بلکہ علم کا خزانہ، عشق رسول کا دریا اور اہل سنت کی فکری اساس ہے۔
آپ نے قادیانی، نیچری، دیوبندی، غیر مقلد اور دیگر گمراہ فرقوں کے خلاف سخت ترین علمی رد فرمایا۔ آپ کی کتاب حسام الحرمین ایک ایسی زبردست کتاب ہے جس میں 33 جید علماء حرمین شریفین کے دستخط کے ساتھ کفر کا فتویٰ لیا گیا جو پوری دنیا میں گونج گیا۔ آپ نے فرمایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان گھٹائی وہ ایمان سے گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک علمی قلمی کارنامے کو انجام دیا، جس میں سب سے بڑا علمی کارنامہ یہ ہے فتاوی رضویہ، جو کہ 30 جلدوں پر مشتمل فقہی انسائکلوپیڈیا، کنز الایمان، قرآن مجید کا اردو ترجمہ، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لبریز، الدولۃ المکیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر مدلل کتاب، حسام الحرمین، وہابی، دیوبندی، قادیانی عقائد کا مدلل رد۔ آپ نے 1000 سے زائد کتب لکھیں جو آج بھی اسلامی یونیورسٹی، جامعات اور دارالعلوم میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے ہر باطل نظریے کا علمی، شرعی اور فقہی جواب دیا۔ انہوں نے صرف رد نہیں کیا بلکہ دلائل کے انبار لگا دیے تاکہ کوئی بھی مسئلہ بغیر دلیل کے نہ رہے۔ مثال، باطل فرقوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء علیہم السلام کے آنے کا زمانہ نہیں، معاذ اللہ۔ شیطان اور ملک الموت کو بھی بعض باتوں کا علم غیب ہوتا ہے، تو اس میں انبیاء کو تخصیص کا کیا فائدہ؟ ایسا علم غیب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، اس قسم کا علم تو زید و بکر بلکہ ہر بچے، دیوانے، جانور کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ان باتوں پر 100 سے زائد علمی دلائل سے رد فرمایا۔ باطل فرقوں کے اکابرین کی گستاخانہ عبارات کے خلاف فتاویٰ دے کر عقیدہ ختم نبوت اور شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت صرف ہندوستان تک محدود نہ رہے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، یمن، عراق، شام، مصر اور حرمین شریفین کے بڑے بڑے علماء نے آپ کی علمی گہرائی کو سراہا۔ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی، شیخ عبداللہ اور دیگر عرب کے علماء نے آپ کو مجدد وقت مانا۔ آپ کی کتابیں عربی، فارسی، اردو اور ہندی میں ترجمہ ہوئیں۔ کئی عرب کے علماء نے آپ کو اس دور کا امام غزالی قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام صرف ہندوستان یا بر صغیر تک محدود نہ تھا، بلکہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، یمن، عراق، شام، مصر اور دیگر ممالک کے اکابر علماء آپ کی فقہی بصیرت اور علمی گہرائی کو مانتے تھے۔ آپ کے فتاویٰ کو پڑھ کر عالم عرب کے علماء حیرت زدہ ہو جاتے۔ مکہ مکرمہ کے عظیم مفتی شیخ اسماعیل نے فرمایا، اگر فتاوی رضویہ کو ہم عربی میں ترجمہ کر دے تو پوری عرب دنیا ہل جائے۔ امام احمد رضا کے خطوط اور فتاوی نہ صرف عرب بلکہ ترکی، ایران، انڈونیشیا اور افریقہ کے علماء کے ساتھ رابطے میں استعمال ہوئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا فکری دائرہ پورے عالم اسلام تک پھیلا ہوا تھا۔ 19ویں صدی میں جب انگریزوں کے زیر اثر جدید سائنس کے نام پر اسلامی بنیادی عقائد کو چیلنج کیا جا رہا تھا، تب امام احمد رضا نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سب نظریات کا مؤدبانہ، مدلل اور حکیمانہ رد فرمایا۔ آپ نے ثابت کیا کہ سائنس انسان کا محدود مشاہدہ ہے، جبکہ شریعت اللہ کی وحی ہے۔ اگر کہیں بظاہر اختلاف ہو تو غلطی سائنس کی سمجھ میں آتی ہے مگر دین میں نہیں۔ جب اہل مغرب نے یہ دعویٰ کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عظیم علم قرآن و سنت اور علم فلکیات کی روشنی میں اس باطل نظریے کا زبردست تحقیقی اور شرعی رد فرمایا۔
آپ کے اس مدلل جواب نے علماء کو فکری غلامی سے بچایا اور امت مسلمہ کو علمی خودداری اور دینی بصیرت کا سبق دیا۔ آپ نے کانٹ، ہیگل اور نیوٹن جیسے مفکرین کی فلسفیانہ بنیادوں کو اسلامی روشنی میں پرکھا اور بتایا کہ حقیقی عقل وہی ہے جو وحی الہی کے تابع ہو۔ اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں بلکہ عظیم شاعر بھی تھے۔ آپ کی نعتیہ شاعری عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا ترجمان ہے جو دلوں میں سوز، آنکھوں میں اشک اور روح میں نور پیدا کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صرف ایک سلام نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کا سمندر ہے۔ آپ کے کلام میں قرآن کی روشنی، حدیث کا ادب اور عربی فارسی زبانوں کی لطافتیں موجود ہیں۔ آپ نے اردو شاعری کو ایک نئی بلندی دی جہاں ادب بھی ہے، فصاحت بھی اور اخلاص بھی۔ فتاوی رضویہ شریف 30 جلدوں پر مشتمل وہ فقہی خزانہ ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو پر شرعی رہنمائی دی گئی ہے۔ تجارت، نکاح، طلاق، سیاست، عدالت، عبادات، بین الاقوامی تعلقات، سب پر مدلل اور جامع فتاوی۔ انداز تحریر ایسا کہ عام فہم قاری بھی سمجھے اور عالم بھی جھک جائے۔ آج بھی دارالافتاء کے بیشتر ادارے فتاوی رضویہ کو اصل حوالے مانتے ہیں۔ آج کے نوجوان سوشل میڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے فتنے، بے دینی، گمراہی اور ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات مشعل راہ ہے۔ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک خلاصہ اگر 2 لفظوں میں کیا جائے تو وہ یہ ہیں: اخلاص اور سنت کا کامل اتباع۔ آپ کا ہر عمل، ہر قول اور ہر تحریر اسی سچائی کی جھلک دکھاتی ہے جو دین پر خلوص نیت سے عمل اور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر جان نثار کرنا۔ آج بھی ہم عصر حاضر کے فتنوں، الحاد، بے حیائی اور دیگر بے دین کی بیزاری کے طوفان میں گھرے ہیں، تو ایسے میں ان تحریکوں اور جماعتوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا لازم ہے جو امام احمد رضا کے علمی، روحانی اور فکری مشن کو لے کر میدان عمل میں سرگرم ہے، جیسے دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، عالمی سنی تحریکیں، جماعت رضائے مصطفیٰ یا رضا اکیڈمی۔ یہ سب دراصل اعلیٰ حضرت کی اس فکر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جس میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شرعی غیرت، دین کی حفاظت، بدعت و الحاد کا رد اور امت کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف واپس لانے کا جذبہ پوشیدہ ہے۔ یہ ادارے اور تحریکیں نہ صرف سنی عقیدے کی حفاظت کر رہی ہیں بلکہ نوجوان نسل کو دین کے اصل رنگ سے جوڑ کر انہیں ایک باوقار، عاشق رسول اور باعمل مسلمان بنانے کی جد و جہد میں مصروف ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دکھایا اور جو قیامت تک اہل حق کا نشان منزل رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات صرف ایک دور کے لیے نہیں تھی بلکہ ہر دور کے باطل فتنوں کا توڑ اور ہر زمانے کے گمراہ کن نظریات کا رد ہے۔ آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں نہ صرف اپنے وقت کے گمراہیوں کا پردہ چاک کیا بلکہ آنے والے زمانوں کے لیے بھی ایسا فکری اور علمی سرمایہ چھوڑا جو آج بھی اہل حق کے لیے مشعل راہ ہے، چاہے وہ قادیانیت جیسا فتنہ انکار ختم نبوت ہو یا عقل و فلسفے کی آڑ میں دین کا مذاق اڑانے والا الحاد، چاہے مغربی تہذیب سے مرعوب ذہنوں کا لبرلزم ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل میں پھیلتی ہوئی بے دینی، بے حیائی اور دینی بیزاری۔ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر باطل نظریے کا ایسا مدلل اور شرعی رد فرمایا کہ ان کی تحریریں آج بھی وہی تاثیر رکھتی ہے جو صدی پہلے رکھتی تھی۔
ان کی قلمی و فکری کاوشیں آج بھی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دین اسلام صرف مسجد و محراب کا پیغام نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے جسے جدید زمانے کے ہر باطل چیلنج کا سامنا کرنے کی پوری طاقت حاصل ہے، بشرطے کہ ہم سچائی کے ان میناروں سے رہنمائی لے جنہیں امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بزرگوں نے روشن کیا۔ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی کرامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے صرف علم بانٹا نہیں بلکہ ایک ایسی عظیم الشان علمی نسل تیار کی جو آپ کی فکر، محبت رسول اور دینی غیرت کا علمی نمونہ بن گئی۔ آپ نے علم و عرفان کے وہ چراغ روشن کیے جو نہ صرف اپنے وقت کو منور کرتے رہے بلکہ بعد کی نسلوں کو بھی روشنی عطا کرتے چلے گئے۔ یہ آپ ہی کی تربیت کا فیض تھا کہ آپ کے خلفاء اور شاگرد نے بھی مختلف علمی، فکری، فقہی اور تفسیری میدان میں بے مثال خدمات سر انجام دیے اور آپ کی علمی و روحانی میراث کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اسے پوری دنیا میں عام کیا۔ جو صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے فقہ حنفی پر وہ بے مثال فقہی انسائکلوپیڈیا بہار شریعت تصنیف کی جو آج بھی مدارس، جامعات، دارالعلوم اور عوامی طبقے میں یکساں مقبول ہے اور مسائل شرعیہ کا آسان حل پیش کرتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے اپنے دلنشیں انداز بیان، پرکیف زبان اور روح پرور طرز تفسیر کے ذریعے قرآن و حدیث کو عوام کے دلوں تک پہنچایا۔ ان کی کتب جیسے نور العرفان اور تفسیر نعیمی آج بھی ایمان کو تازگی اور علم کو وسعت دیتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان، جو امام احمد رضا کے فرزند ارجمند اور علمی جانشین تھے، آپ کا عظیم فقہی ذخیرہ فتاوی مصطفیہ امت کے لیے روشنی کا مینار ہے اور آپ کی ذات ہی گویا اعلیٰ حضرت کی فکر کی زندہ کرامت تھے۔ یہ عظیم ہستیاں صرف اعلیٰ حضرت کے شاگرد یا خلفاء نہ تھے بلکہ وہ سلسلہ علم و عمل کے ستون تھے جن کے ذریعے اعلیٰ حضرت کا فکری، علمی اور روحانی مشن نسل در نسل منتقل ہوا۔ ان تمام شخصیات نے اپنے وقت کے باطل فتنوں کا جواب بھی علم و حکمت سے دیا اور اہل سنت کے عقائد کو مضبوط بنیادوں پر استوار رکھا۔ یہی وہ علمی تسلسل ہے جس نے سنی عوام و خاص کو دین حق پر قائم رکھا اور آج بھی اسی تسلسل کا فیضان دنیا بھر میں محسوس کیا جا رہا ہے، خواہ وہ مدارس اہل سنت ہو یا دعوتی تحریکیں ہو یا فقہی دارالافتاء ہو۔ اعلیٰ حضرت کا مشن، ان کا علم، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور ان کے ہاتھوں تربیت پانے والے شاگرد سب مل کر امت کے لیے وہ قیمتی خزانہ ہیں جو رہتی دنیا تک حق کا چراغ روشن کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک کی یہ آیت وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہم نے پرہیزگاروں کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ بلا شبہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ انہی پرہیزگاروں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالی نے زمانے کے لیے امام، عاشقوں کے لیے رہبر اور اہل سنت کے لیے قلعہ ایمان بنا کر بھیجا۔ دوستو، اور اب امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے رخصت کے حالات پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ 25 صفر المظفر سن 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر سن 1921 عیسوی جمعہ کا دن تھا۔ وہی دن جس سے نسبت محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، اور وہی دن جس دن اہل بریلی کی گلیوں سے ایک آہ نکلی جو پورے بر صغیر میں گونج اٹھی۔ اس روز عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں، آنکھوں کی اشکوں اور دلوں کے درد کا ہجوم تھا۔
لاکھوں زبانوں پر صرف ایک ہی صدا تھی، وہ چمکتا ہوا آفتاب علم، وہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متوالا، وہ فقیہ اعظم، وہ مجدد وقت ہم سے رخصت ہو گیا۔ یہ صرف ایک عالم دین کے جانے کا غم نہ تھا، یہ ایک پورے دور، ایک مکتب فکر، ایک عاشقانہ طرز زندگی اور امت کی روحانی قیادت کے سورج کے غروب ہونے کا دن تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال صرف بریلی کے لوگوں کا غم نہ تھا، یہ غم پورے ہند و پاک کے مسلمانوں کے دلوں کو چیر گیا۔ علماء کی آنکھیں نم تھی، فقہا کے دل ساکت، اور عام مسلمانوں کے گھروں میں رنج و الم کے کیفیت طاری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے علم خاموش ہو گیا ہو، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سہم گیا ہو، اور بریلی کی فضائیں اپنے محبوب فرزند کو آخری بار الوداع کہہ رہی ہو۔ اور جب وقت جنازہ آیا تو تاریخ نے ایک منفرد منظر دیکھا۔ اعلیٰ حضرت کا جنازہ ہندوستان کے سب سے بڑے جنازوں میں شمار کیا گیا۔ بریلی شریف کی گلیاں تنگ پڑ گئیں، لاکھوں فرزندان توحید دور دور سے دیوانہ وار آئے۔ نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ٹیلی ویژن، نہ موبائل فون تھا، صرف محبت کی آواز تھی جو دل سے نکلی اور قافلوں کو کھینچ لے آئی۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا اجتماع تھا کہ آسمان گواہ بنا، زمین نے وہ قدم محسوس کیے، اور وقت نے خود جھک کر کہا، یہ وہ ہے جس نے زندگی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں گزاری، اور آج پوری امت اسے الوداع کہنے کو آئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صرف بریلی ہی نہیں، پورا ہند و پاک رو رہا ہو۔ کوئی اشک بہا رہا تھا، کوئی دعائیں مانگ رہا تھا، کوئی آہ بھر کر کہہ رہا تھا، اے امام اہل سنت، آپ نے حق کا پرچم بلند رکھا، اور آج وہ پرچم ہماری آنکھوں میں آنسو بن کر لہرا رہا ہے۔ فضا میں ایک روحانی سکوت تھا، دلوں میں درد، آنکھوں میں آنسو، زبانوں پر ذکر خیر، اور قربت کی اس گھڑی میں قرآن کی یہ آیت دلوں سے ابھر رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ صرف ایک فرد کا وصال نہ تھا، بلکہ ایک روحانی دور کا اختتام تھا، ایک علمی قافلے کے امام کی روانگی تھی۔ ان کا وصال صرف بریلی ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے لیے غم اور سناٹے کا پیغام بن گیا۔ علماء، صوفیہ اور عوام سب پر سکتہ طاری تھا، اور جب وقت جنازہ آیا تو بریلی شریف کا ہر کوچہ، ہر گلی اور ہر میدان گویا اشک بہا رہا ہو۔ لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر کسی اعلان یا دعوت کے صرف محبت کے جذبے سے کھینچے چلے آئے۔ ان کا جنازہ ہندوستان کی تاریخ کے عظیم ترین جنازوں میں شمار ہوا۔ فضا میں درود و سلام کی صدائیں تھیں، اور عاشقوں کی زبان پر یہ اشعار تھے، جنازہ دیکھ کر کہنے لگے یہ غنچے گلزار کے، چمن میں آج وہ خوشبو نہیں جو تھی بہار کے۔ لبیک یا رضا کہنے کو قافلے نکلے، کاش ان کی زیارت کو ہم بھی شامل ہوتے۔ اور پھر اس وقت جب امام احمد رضا کا جسم مبارک مٹی کے سپرد کیا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین بریلی خود سجدہ ریز ہو گئی ہو، اور اس کے سینے پر بچھا ہوا فرش خوشبوؤں سے مہک اٹھا ہو۔ فضا پر ایک روحانی سکوت طاری تھا، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے دلوں کی گہرائیوں سے یہ صدا بلند ہو رہی تھی، اے اللہ، تیرے اس برگزیدہ بندے کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرما، اور ان کے فیوز و برکات تا قیامت جاری و ساری رکھ۔ اللہم اجزہ انا ما ہوا اہلہ، یا اللہ ان کے علم، ان کے عشق، ان کے خلوص کا ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ بعد وصال
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد بھی ان کا فیضان تھما نہیں، بلکہ دن بدن پھیلتا گیا۔ ان کی تعلیمات، فکر، اخلاص اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رضوی مشن، جماعت رضائے مصطفیٰ، رضا اکیڈمی جیسے بے شمار اداروں اور عالمی تحریکوں کو جنم دیا، جو آج ان کے مشن کو پوری دنیا میں عام کر رہی ہیں۔ پچھلوں نے تو لکھا تھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ آج دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں امام احمد رضا کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، افریقہ، یورپ، بنگلہ دیش، پاکستان، بھارت، ہر جگہ ان کے ماننے والے، ان کی کتابوں کے قاری اور ان کے عاشقان موجود ہیں۔ جمعہ کے خطبات ہوں یا دروس قرآن، میلاد کی محافل ہو یا نعتیہ مشاعرہ، ہر محفل میں امام احمد رضا کی فکر کی خوشبو مہک رہی ہے۔ ان کی لکھی ہوئی نعتیں آج بھی ہر عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو ہلا دیتی ہے، آنکھوں کو اشک بار کر دیتی ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا وصال اگرچہ ہو گیا ہو، مگر ان کی علمی، روحانی اور فکری روشنی آج تک دنیا کے چپے چپے کو منور کر رہی ہے۔ ان کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ بھلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر ان کا عشق، ان کا علم ہر سچے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلوں میں زندہ ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمات، ان کی فقہی بصیرت، ان کی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لبریز تحریریں کبھی ضائع نہیں ہوئیں، بلکہ وہ تعلیمات نسلوں کے دل و دماغ میں نقش ہو گئیں اور آج بھی زندہ و تابندہ ہیں۔ آج برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، افریقہ، یورپ اور پورے ایشیا میں ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ ہر جمعہ کا خطبہ، ہر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل، ہر نعتیہ مشاعرہ، ہر درس قرآن کسی نہ کسی انداز میں ان کے فکر کی خوشبو بکھیر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا اصل جوہر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی راہ میں وقف کر دی اور اسی عشق کی شمع آج بھی دنیا بھر میں جل رہی ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اعلیٰ حضرت، جن کا دل عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لبریز تھا، ان کا مقام جنت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب نہ ہو؟ اعلیٰ حضرت کا روضہ مبارک مزار اقدس مدینۃ العلم بریلی شریف اتر پردیش ہند میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے، یعنی بریلی شریف میں واقع ہے۔ یہ صرف ایک مزار نہیں بلکہ ایک روحانی مرکز ہے، جہاں ہر دن ہر رات کروڑوں دلوں کی دھڑکنیں جڑی ہوئی ہیں۔ ہر سال کروڑوں زائرین نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر سے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ روضہ آج بھی عشق، ادب اور علم کی خوشبو بانٹ رہا ہے، جہاں ہر سال لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے عرس میں حاضر ہو کر تجدید ایمان و محبت کرتے ہیں۔ ہر سال 25 صفر المظفر کو بریلی شریف میں ہونے والا عرس رضوی صرف ایک سالانہ مذہبی تقریب نہیں، بلکہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنی اتحاد، علمی عظمت اور روحانی فیضان کا ایسا سمندر ہے جس سے لاکھوں دل سیراب ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے دین مصطفیٰ کو جس عقیدت، علم اور حکمت کے ساتھ پیش کیا، وہ آج پوری دنیا کے عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہے۔
ان کا ایک دل نشین قول آج بھی اہل سنت کا منشور عشق ہے۔ ہم وہ ہیں جو مصطفیٰ کے در کے گدا ہیں، نہ سود میں ہیں نہ دنیا کی لالچ میں، ہم فقط عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیکر ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کا ارشاد ہے، عرس اولیاء میں شرکت باعث رحمت و برکت ہے، بشرطے کہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ خواتین کا مزارات پر جانا ایک شرعی تجزیہ، عورتوں کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے، یہ حکم شریعت کے دائرے میں ہے۔ روحانیت کا احترام ادب میں ہے، بے پردگی میں نہیں۔ اسلامی شریعت میں عورتوں کو مزارات پر جانے کی اجازت عام حالات میں نہیں دی گئی۔ اس پر تمام ائمہ کرام کا متفقہ موقف موجود ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، عورتوں کا قبر پر جانا جائز نہیں، کیونکہ اس سے بے پردگی، فتنے اور دیگر منکرات کا اندیشہ ہے۔ سیدنا امام مالک علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی عورت قبر پر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ زوارت القبور، اللہ تعالیٰ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ یہ حکم محبت و ادب کا تقاضا ہے، کیونکہ روحانیت کا اصل احترام پردے، حیا اور اطاعت شریعت میں ہے، نہ کہ بے حجابی اور آزادانہ نقل و حرکت میں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے جن اداروں کی بنیاد خود رکھی، ان میں سر فہرست یہ ہیں: دارالعلوم منظر اسلام، جس کی بنیاد انہوں نے 1323 ہجری میں رکھی تھی۔ رضا لائبریری، علم و ادب کا عظیم ذخیرہ جو آج بھی قائم ہے۔ دارالافتاء اہل سنت، جو ان کے ہی مبارک قلم کی خوشبو لیے آج بھی فتاوی رضویہ سے رہنمائی دے رہا ہے۔ ان کی کتب پر دنیا بھر کی جامعات میں تحقیقی کام جاری ہے، مثلا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہندوستان میں ہے، کراچی یونیورسٹی پاکستان، اور جامع ازہر مصر میں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم صرف معلومات نہیں بلکہ دین کا قلعہ ہے، اور عشق صرف جذبات نہیں بلکہ ایمان کا محافظ ہے۔ آئیے ہم سب امام احمد رضا کے پیغام کو عام کریں، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل میں اتاریں، اور بدعقیدگی کے ہر فتنے سے لڑنے کے لیے علم، محبت اور غیرت کا ہتھیار اٹھائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ اور یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ایک فرد نہیں، ایک عہد کا نام ہے۔ ان کا علم، ان کا عشق، ان کا اخلاص، ان کی فقاہت، ان کا کلام سب آج بھی دلوں میں چراغ بن کر جل رہا ہے۔ آئیے ہم بھی ان کی فکر سے جڑیں، ان کے مشن کو اپنائیں، اور دنیا کو بتا دیں کہ جس دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، وہ دل زندہ نہیں۔ رضا کا علم زندہ ہے، رضا کا عشق زندہ ہے، رضا کی فقہ زندہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہمیں سچا عاشق رسول اور سچا رضوی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔